اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل یوپیڈیا پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں، ان کے جتنے بھی خواہشات ہیں اور جتنے بھی جائز آرزویں ہیں، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو پورا فرما۔ پیارے دوستو، ہر انسان ہی گناہ گار ہے۔ اس کائنات میں سوائے انبیاء علیہم السلام کے اور سوائے صحابہ کرام کی ذات کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی۔ دوستو، انبیاء علیہم السلام کی ذات وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، یعنی گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اور انبیاء کی صحبت حاصل کرنے کی برکت سے صحابہ کرام کا مجمع وہ گناہوں سے محفوظ ہے، یعنی ان سے بھی گناہ نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو وہ گناہ باقی نہیں رہتا بلکہ فوراً اللہ سے بخشوا لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے سے اعلان کر دیتی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے حبیب میں ان سے راضی ہوں اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں۔ اور میں اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سارے ہی گناہ گار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ساری آدم علیہ السلام کی ذریت گناہ گار ہے، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے اوپر بہت سارے حالات ہمارے شامتی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے حالات برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ندامت کے آنسو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑے ہی پسند ہیں۔ جو انسان عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے، گڑ گڑا کے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، اللہ سے صلح کر کے اپنے حالات کو بدل لیں، اور جن اعمال کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں ان اعمال سے توبہ طائب ہو کر ہم بھی بہترین زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستو، ایک خوش الحان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا، اس کی آواز پر مرد و عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بھدی ہو گئی، تو عشاق آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، نام و شہرت سو رخصت ہو گئے، ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلقی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بڑا ہی غمگین ہوا اور دل میں کہنے لگا، اے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے اور یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع کرتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سرنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے،
اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سرنگی بجانے والا اس طرح آہو زاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ بزرگی آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے، اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا اللہ کی ذات کتنی محبت کرنے والی ہے۔ ایک گویہ جو ساری زندگی گاتا رہا، جب اس کی آواز ختم ہو گئی تو اللہ سے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے لگا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے وقت کے حکمران، وقت کے گورنر، وقت کے وزیر اعظم، وقت کے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کے لیے تیار کر دیا۔ آج اگر ہم بھی اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں گے، اور جتنی غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں ہم سب کو ہی پتہ ہے، آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہم سب کے گناہ ہمارے سامنے آ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اس کے بعد آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دولت کو، عزت کو، شہرت کو اور مال کے اندر اضافے کو حاصل کرنے کے لیے ایک نایاب قسم کا عمل ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے، جہاں پہ بھی آپ کو جگہ میسر ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، آپ نے 300 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ میں وہ کلمات پڑھنے لگا ہوں، آپ کے پاس سکرین میں شو ہو رہے ہوں گے۔ یا معید ما افناہ اذا برز الخلائق لدعوته من مخافته یا معید۔ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، 300 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا کی دولت بھی آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بڑی ذات ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لہٰذا اللہ سے جب بھی مانگیں دل کھول کر مانگیں، اور وہ سخی ذات ہے، اس سے اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ جس بندے کو اس وظیفے کی اجازت چاہیے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر یا معید 3 دفعہ لکھے، اس کو ہماری طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔